آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مزید برباد ہونے سے بچا لیا. یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا. ہاں جی، یہ سب کچھ ہوا تمہاری وجہ سے. میری وجہ سے کیسے؟ میرا کیا قصور؟ ہے قصور، ہے تمہارا قصور. تم جیسی نوجوان نسل کو کیا ضرورت ہے ان لوگوں سے رشتہ جوڑنے کی جن کو نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ماں باپ جانتے ہیں، نہ ان کے ماں باپ کا پتہ کہ وہ کون ہیں، کس خاندان سے ہیں. یہ دنیا ہے اور دنیا کی ہر گلی گناہ کی گلی ہے. یہاں پہ قدم قدم پر دھوکہ ہے. یہاں انسان تو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی پرورش شیطان کی گود میں ہوتی ہے، کیونکہ آج کے دور کا ایمان ہے طاقت، دولت، حیوانیت. یہاں انسانیت کی گود میں بھی شیطان پلتے ہیں جن کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ان کا کوئی مذہب ہے. ارے بے وقوف، رشتہ جوڑنا ہے تو ان لوگوں سے رشتہ جوڑو جن کو تم جانتے ہو، تمہارے گھر والے جانتے ہیں، جو خود بھی عزت دار ہیں اور دوسرے کی عزت کی پرواہ بھی رکھتے ہیں. تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں تمہارے ماں باپ کا پورا پورا قصور ہے. ہر نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل، ماں باپ لاپرواہ. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کس سے بات کرتی ہے، کس کو فوٹو بھیجتی ہے، کس کو اپنی ویڈیو بھیجتی ہے. صبح سے شام تک یہ نوجوان نسل موبائل میں ڈوبی ہوئی ہے اور نہ جانے کس کس شیطان کے جال میں پھنستی جا رہی ہے. یاد رکھو، اولاد پر اندھا اعتبار اولاد کی زندگی تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا. اور جب کسی کو نصیحت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں تو ایسی ہیں ہی نہیں، ستی ساوتریاں ہیں. اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر رونے پیٹنے لگتے ہو تم لوگ. لڑکیوں کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، ان کو اکیلے گھومنا پھرنا نہیں چاہیے، مردوں سے ہنس کر بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو کوئی بات کرنا مقصود ہو تو ان کے چہرے پہ سیریسنس ہونی چاہیے. خدا کے لیے اے نوجوان نسل، خدا کے لیے ایسا قدم مت اٹھاؤ جس کا آخر انجام تمہارے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے بے عزتی، بدنامی، رسوائی، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا.